السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ دید مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 33۔ میں بالکل بھی ایک ذرا بھی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ابھی یہ سارا کھانا فنش کرو، شام کو ہم نے رپورٹس لینے جانا ہے۔ شاباش، منہ کھولو، میں خود کھانا کھلاتا ہوں اپنی پرنسس کو۔ کل بھی وہ ہاسپٹل سے واپس آ گئے تھے اور دیدم کو ڈرپ لگی تھی۔ اس کے بعد وہ کافی بہتر تھی، لیکن مون آج محترمہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آفس سے چھٹی کر کے بیٹھا تھا اور دیدم بھی جی بھر کے نخرے دکھائی جا رہی تھی۔ ایک منٹ بھی وہ کل سے اکیلی نہیں ہو پائی تھی۔ کبھی زمین اس کی خدمت کو پہنچ جاتی تھی تو کبھی ناہید۔ وہ دونوں جس وقت نہ موجود ہوں تو مون اس کی جان تنگ کرنے پر تل جاتا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں اس خدمت گزاری سے تنگ آ گئی تھی۔ مون، جہاں تک فل ہو چکی ہوں، ٹھونس ٹھونس کر اب مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ میں نے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پینا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت وہ دونوں سٹنگ ہال میں ایک ہی صوفہ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ناہید ڈاکٹر کے پاس گئی تھی جبکہ زمین کچن میں میڈ کو ہدایات دے رہی تھیں، جہاں دیدم کے منہ کے زاویے بگڑے ہوئے تھے اور گردن اٹھاتے ہوئے اشارہ کرتے اسے بتانے لگی کہ وہ کھا کھا کر گلے تک فل ہو گئی ہے۔ لیٹ می چیک 1 منٹ۔ مون نے کھانے کی پلیٹ احتیاط سے صوفے پر رکھی اور ادھر ادھر دیکھ کر اس کے پاس ہو گیا۔ دیدم سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا چیک کرنا چاہتا ہے۔ مون اس کی حیران نظروں میں دیکھتی اس کی گردن پر جھک گیا تو دیدم سیکنڈ میں گڑبڑا کر سے دور ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں مون آپ؟ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ہکلاتے ہوئے سرخ چہرہ لیے وہ منمنائی۔ ابھی تک اسے اپنی گردن پر مون کی داڑھی کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ آنے دو نا، مجھے دیکھنا ہے میری دیدم کا پیٹ کتنا بھرا ہوا ہے جو وہ اور نہیں کھا رہی۔ مون اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی تھائی پر بٹھا دیا تو دیدم مزاحمت کرتے ہوئے اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مون پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ماما آ جائیں گی، تائی امی آ جائیں گی، چھوڑیں مجھے۔ اپنے گرد اس کے بندھے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، اب اس وقت تک میں تمہیں گود سے نہیں نکلنے دوں گا جب تک یہ کھانا نہیں کھا لیتی۔ اب نہیں کھایا تو میں یہیں ایسے ہی اٹھائے بیٹھے رہوں گا شام تک، جب تک سب نہیں آ جاتے۔ دیدم کی کمزوری پکڑتے ہوئے اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا تو دیدم معصوم سی شکل بناتے ہوئے کھانے کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا نا، اب چھوڑیں تو پھر میں کھاتی ہوں، چھوڑیں۔ مون کے ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے حصار بنائے ہوئے تھے جو وہ اپنی جان لگاتے ہوئے توڑ نہیں پا رہی تھی۔ پکی بات ہے نا، یہ نہ ہو کہ مکر جاؤ واپس؟ مون نے شکی نظروں سے اس کے ارادے بھانپتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے معصوم سی بچی پر شک کر رہے ہیں مون؟ توبہ، کتنے برے ہیں آپ۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں نے ابھی نہیں کھانا۔ اچھی بات ہے، اٹھا کر بیٹھے رہیں تو میں رات کو بھی نہیں کھاؤں گی۔ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو مجھے چھوڑیں تو کھاؤں گی، نہیں تو میں نے رات کو بھی نہیں کھانا اور صبح بھی۔ آپ تو جانتے ہیں میں اپنی ضد کی کتنی پکی ہوں۔ مون کی صحبت کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی جیسے یہاں بہت کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، حالانکہ اس کے چہرے کا رنگ اس کے اندر کا حال عیاں کر رہا تھا۔ تمہیں تو موقع ہی مل گیا زیادہ پھیلنے کا، دن بدن موٹی ہو جا رہی ہو۔ میں نے کل تک تمہیں گود میں اٹھا سکتا تھا۔ چلو شاباش، اترو گود سے اور کھانا کھاؤ۔ مون نے بھی اس کے سامنے ہار نہیں مانی بلکہ اس کا جواب ہی بنا بنا کر پیش کر دیا، ساتھ ہی اس کے گرد بندھا حصار بھی لوز کر دیا جسے دیدم نے فوراً سے توڑ دیا اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پیچھے سے مون ہونکوں کی طرح منہ کھولے دیکھنے لگا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا؟ کہاں جاؤ گی بچ کر؟ چلو شاباش، میری بھی چھٹی اچھی گزر جائے گی، پھر شام میں فریش ہو کر ہاسپٹل جائیں گے۔ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس نے وہیں سے اسے آواز دے کر کہا، لیکن دیدم نے سیدھا اپنے روم میں جا کر ہی سانس لی۔ لیکن یہ سکون کی سانسیں وہ کچھ دیر ہی لے سکتی تھی کیونکہ مون کہاں اسے بخشنے کے موڈ میں تھا۔ آخر کو اس نے چیٹنگ تو کر دی تھی۔ کھانے کی پلیٹ اٹھائے وہ بھی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کی جانب بڑھنے لگا تو گیسٹ روم کے پاس کھڑی شیزا اس کی پشت کو دیکھ کر سرد آہ بھر گئی۔ ایک بار پھر میرے ہو جاؤ مون، ڈمپل بوائے، میں ذرا تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ ہاں ایسے ہی میرے پاس کبھی کبھی اٹھا لینا، اس لڑکی کو تو ویسے بھی یہ روز کے ڈرامے ہیں۔ اس نے مون کو دیدم کے خلاف کرنے کی اپنی سی کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ مون کو معلوم ہو گیا تھا کہ دیدم اسے جاتے ہی دیکھ کر کہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی حسد بھری نظروں سے خالی سیڑھیوں کو دیکھتے وہ بڑبڑانے لگی۔ السلام علیکم، یہ ہماری رپورٹس تھیں، کل کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیا ایشو ہے، کیونکہ دیدم اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شام کے وقت وہ دیدم کو لے کر رپورٹس لینے گیا تو اسے رپورٹس دے کر ڈاکٹر کے روم میں بھیج دیا گیا۔ دیدم بھی اسی کے ساتھ تھی لیکن اس کا منہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی یہاں بٹھا رکھی ہو۔ ضرور، بٹ ویٹ منٹ، ایکچولی مجھے ایک مریض کو ارجنٹلی دیکھنا ہے، میں 5 منٹ تک آتی ہوں، آپ ویٹ کیجیے۔ سیل اٹھا کر اپنے وائٹ کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس نے مون کی فائل کے ساتھ رکھی اس سمیت 2 فائلز اٹھائیں اور باہر نکل گئی۔ لیکن اس سے پہلے وہ ڈور سے باہر نکلتی کسی سسٹر نے آ کر سے کچھ کہا تو وہ واپس آ گئی۔ شاید اسی مریض کے چیک اپ کے لیے کوئی اور ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر راؤنڈ پر ہیں تو اب بھی
آپ کی प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइल खोलते हुए हमेशा पेशेवराना अंदाज में मुस्कुराई और मून इसकी जाने मुतवज्जा हो गया। जैसे इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी, इसके चेहरे से मुस्कुराहट सेकंड में गायब हुई। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, इसके फेस एक्सप्रेशंस की मजीद संजीदगी ढलती गई। मून बाकायदा इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था, जबकि दीदम टाइम गुजारने के लिए इधर उधर का जायज़ा ले रही थी। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। दीदम, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ कुछ देर में। डॉक्टर की बात सुनते ही उसकी धड़कन की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी थी और साथ ही चेहरे पर परेशानी के तासुरात मौजूद थे। लेकिन मुस्कुराते हुए इसने दीदम को बाहर जाने का कहा, जो मून से अकेले में बात करने वाली बात पर अटक चुकी थी। नहीं मून, डॉक्टर, ऐसी क्या बात है जो आप मून को अकेले में बताना चाहती हैं? मुझे बताएं ना, मेरी रिपोर्ट्स हैं। मुतजस्सिस नज़रों से कभी डॉक्टर और कभी उनके हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए बोली, कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान मत हो, बट मैं आपके हस्बैंड से अकेले में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, प्लीज़। फाइल वापस बंद करके टेबल पर रखते डॉक्टर ने कहा तो दीदम मून की जानिब देखने लगी। इसने भी दीदम को बाहर जाने का इशारा किया। ओके, मैं जा रही हूँ, जल्दी आइएगा, मुझे इस हॉस्पिटल के माहौल से सख्त खौफ हो रही है। क्लच उठाते हुए उसने मून को हुक्म भी दे दिया तो उसने सर को हाँ में जंबिश थी। इस वक्त चाह कर भी वो मुस्कुरा नहीं पाया था, क्योंकि उसकी अंदरूनी हालत इसे किसी अच्छी खबर का हवाला नहीं दे रही थी। देखिए, आपके लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा और तहम्मुल से ये खबर सुननी होगी। आप क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? प्लीज़ बताएं कि क्या मसला है। घबराहट में अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने जल्दी से जानने की कोशिश की। आपकी वाइफ को ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ ही ज़िंदा रह पाएंगी। रहम भरी नज़रों से मून के तासुरात देखते हुए उसने मून के सर पर आसमान गिरा दिया। वो टेबल पर कोहनी रखे बैठा था। इतनी बुरी खबर सुनकर से झटका लगा। इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? प्लीज़ आप दोबारा देख लें। ऐसा नहीं हो सकता, ये बेहोशी वगैरह तो वैसे भी हो जाता है, आप प्लीज़ दोबारा देख लें। इसका दिल और दिमाग इस खबर पर यकीन रखने को तैयार ही नहीं था। लड़खड़ाते, थरथराते, कमज़ोर लहजे में वो बोला तो उसका लहजा भीगा सा था। मैंने बहुत अच्छे से चेक की है, आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हें इस बात का पता ना चले, वरना वो जीने की उम्मीद खो देंगी और हो सकता है 2 महीने भी जी ना सकें। फाइल मून के सामने रखते हुए इसने पेशेवराना अंदाज में से हदायत दी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं दीदम को यूँ मरने नहीं दे सकता। अगर ऐसा है भी तो इसका इलाज तो होगा ना, आप बताइए मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कांपते हुए हाथों से इसने सख्ती से फाइल थामी। देखें, आपको सब्र करना पड़ेगा और अपनी वाइफ को संभालना भी पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी चाहकर भी कुछ भी नहीं हो सकता। वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर आ चुकी हैं और अब कुछ मुमकिन नहीं है। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, आपको वार्ड में डॉक्टर अमजद बुला रहे हैं। अभी वो शायद मज़ीद कुछ हदायत देती, तब तक वार्ड बॉय उन्हें बुलाने आ गया तो एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से उठ गई। लेकिन मून का दिमाग मौफ हो चुका था। इसे ये भी याद नहीं रहा था कि दीदम बाहर इसका इंतज़ार कर रही है। इसके जहन के पर्दों पर दीदम की खिलखिलाती हुई तस्वीरें चल रही थीं। इतनी जल्दी अचानक ये सब क्या हो गया था? मून कब से डॉक्टर चली गई थी और आप अभी यहीं पर हैं? यहाँ दिल लग गया है आपका? वापस केबिन में दाखिल होते हुए वो खफा अंदाज में शिकवा करने लगी तो मून ने होश की दुनिया में वापस कदम रखा। इसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। इस लम्हे वो कैसे अपने तासुरात छुपाए जो छुपाए ही नहीं छुप रहे थे। नहीं तो दिल क्यों लगेगा? चलो ना, वापस चलते हैं, हम शॉपिंग पर भी जाना है। खुद को नॉर्मल करने की अज़द कोशिश करते हुए उठा, लेकिन अपनी आंखों को सन ग्लासेस के पीछे छुपा गया। शुक्र है आपको याद तो आई कि हमने वापस चलना भी है। डॉक्टर ने क्या कहा? याद आते हुए उसने वही बात पूछ डाली जो उसे नहीं पूछनी चाहिए थी। कुछ खास नहीं यार, मुझे अब खुद को कोफ्त हो रही है इस माहौल से, चलो चलें। इसके लिए डोर खोलते हुए मून ने इसे टाल दिया और वो कैसे उसे इतनी बुरी खबर सुना सकता था। ईदम इसके मूड को देखते ही इसके साथ हो गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ भाई? मून लॉन में बैठा गहरी सोचों में गुम था। शाम का वक्त था और ठंडी ठंडी हवाएं मूड को खुशगवार बना रही थीं, लेकिन मून के अंदर तलखी भरी हुई थी और इसने शॉपिंग के दौरान भी दीदम की जानिब तवज्जो नहीं दी थी। इसके जहन में हज़ारों सोचों के झंझट का एक शिकार था। वो ज़बरदस्ती भी मुस्कुरा नहीं पा रहा था। जब से घर आए थे दीदम आते ही लेट गई। मून को रूम में घुटन सी महसूस होने लगी तो उठकर नीचे लॉन में आ गया, जहाँ थोड़ी देर बाद शाजिर आकर उसे बैठने की इजाज़त मांगने लगा। बैठ जाओ, खोई खोई लहजे में उसे इजाज़त दी। भाई मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करना भी हुआ तो मेरी बात मुकम्मल होने के बाद ही आप गुस्सा कर लीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे पूरी, ओके? न जाने क्या सोचकर वो आकर इसके पास बैठा, लेकिन अंदर ही अंदर वो मून से खौफजदा भी हो रहा था। बोलो।
مون کو اس وقت کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اس سے شاذن کو روکا۔ بھائی آپ جانتے ہیں میں اور دیدم کب سے ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں۔ دیدم کی لائف پوری کی پوری میرے ارد گرد گھومتی ہے، یونی سے لے کر گھر، گھر سے کچن، روم، حتیٰ کہ کبھی کبھی کسی بھی لمحے وہ میرے کمرے میں بھی آنے سے جھجک محسوس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھے۔ مطلب کہ لو برڈز تھے جب ہم جانتے تھے، جیسا کہ آپ بھی جانتے تھے، اور وہ مجھ پر اپنی جان دیتی تھی۔ بھائی غصے نہیں، آپ کو میری بات پوری سننی ہوگی، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ مون کے فیس ایکسپریشن سخت ہوتے دیکھ کر وہ درمیان میں جلدی سے بولا تو مون نے جواب میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے اسے حوصلہ ملا کہ اس نے اپنی بات دوبارہ سٹارٹ کی۔ اور دیدم کی پہلی اور آخری خواہش میں تھا، مطلب کہ اس حد تک مجھے چاہتی تھی کہ اگر موت کا فرشتہ اسے لینے آتا تو اسے بھی کہہ دیتی کہ میری جگہ اسے لے جائے۔ اب آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ مری بھی مہینہ رہ کر آئے ہیں، لیکن دیدم کے دل میں ابھی بھی میں ہی ہوں۔ آپ وہاں میرا مقام تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو میں ہی ملوں گا۔ یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ دیدم کے دل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، وہاں صرف شاذر ہی شاذر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دیدم آپ کو مبارک ہو، اگر ہے تو میں اپنی کی گئی غلطی پر شرمندہ ہوں، اسے کھونے کا مجھ سے بہت پچھتاوا ہے، سو پلیز آپ ہمارا راستہ صاف کر کے درمیان سے نکل جائیں۔ اسے میں بھی خوش، دیدم بھی خوش، سب خوش رہیں گے۔ آپ شیزا کی بالکل فکر مت کیجیے گا، وہ ویسے بھی مجھ سے ناخوش ہے اور میں بھی، ہم دونوں اپنے راستے الگ کر دیں گے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، ابھی اچھے سے سوچ لیں۔ دیدم کے کھوکھلے جسم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیدم کی روح، اس کے جذبات، سب کچھ میرے ساتھ جڑے ہیں۔ میری خوشیاں دیدم کے ساتھ جڑی ہیں اور دیدم کی خوشیاں میرے ساتھ۔ اتنی لمبی تقریر کرتے ہوئے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مون اس کی بات سے ایگری کر لے اور جو وہ چاہتا ہے وہ مون بنا سوچے کر لے۔ شاذر نے اچھے سے اس کی برین واشنگ کی، لیکن سامنے بھی مون تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ لڑکیاں تمہارے لیے مذاق ہیں، جنہیں جب تم چاہو اپنا لو گے اور جب تم چاہو ٹھکرا دو گے، یا تمہیں اپنا سو کالڈ پچھتاوا ہونے لگا ہے تو تم اپنی راہ پچھی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ تم واپس انہیں حاصل کر سکو۔ اس کے بعد بھی تمہیں کوئی اور پسند آ جائے تو انہیں ٹھکرا کر آگے چل دو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے کے بعد، اتنی اچھی ماں کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنے کے بعد، تم اتنی گھٹیا اور چیپ سوچ کیسے رکھتے ہو؟ تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور دیدم تمہاری بھابھی ہے۔ تم یوں سرے عام دیدہ دلیری سے اپنے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تمہارے لیے؟ میرا نہیں خیال تھا کہ تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو۔ ضبط کرنے کے مراحل سے گزرتے ہوئے بھی اس نے سخت الفاظ کا چناؤ کیا، جس کا شاذر پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ بھائی آپ اس بارے میں سوچئے گا، چلتا ہوں میں۔ مون کی ایک بات بھی اس نے سنجیدگی سے نہیں لی، بلکہ ابھی بھی وہی بات کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا۔ جھوٹ پل رہا ہے یہ دیدم کے دل میں بھی کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے جاتے ہی وہ غصے سے اپنے آپ کے ساتھ بڑبڑایا، لیکن شاذر کی باتیں اس کے دماغ پر اپنا اثر کسی حد تک چھوڑ چکی تھیں۔ پھر دیدم اتنی روتی کیوں رہتی ہے؟ اس نے اپنی جان بھی لینے کی کیوں کوشش کی؟ کیا واقعی شاذر اس کی پہلی اور آخری خواہش ہے؟ اور اب تو وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے، لیکن میرے دل کا کیا ہوگا؟ میں کیسے دیدم کو کسی اور کی دسترس میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں، میں کیوں ایسا سوچ رہا ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیدم کے دل میں صرف اس کا مون ہے۔ کتنا خیال کرتی ہے میرا، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، نہ سوتی ہے، اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ میرے ساتھ کبھی بھی ازدواجی زندگی نہ شروع کرتی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے جکڑ رکھا تھا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کیا واقعی دیدم اسے پیار کرتی ہے یا ابھی بھی اس کے دل میں شاذر کے لیے کوئی بھی جذبات موجود ہیں؟ میں ابھی جا کر خود دیدم سے بات کر لیتا ہوں۔ جب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو اس نے دیدم کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دیدے مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، جو کہ لانگ ایپیسوڈ ہے۔ اس کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا لائک کر کے اور کمنٹ کر کے۔ دیدم تھوڑی ہی دیر میں اس کے حصار میں نیند کی وادی میں اتر گئی تو روم میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز ہی سنائی دینے لگی۔ مون کی انگلیاں ابھی تک دیدم کے بالوں میں گھوم رہی تھیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو علاج ہوگا اس بیماری کا، کوئی تو ہوپ دلائی ہوتی ڈاکٹر نے، لیکن میں ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا، مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کسی اسپیشلسٹ سے کانٹیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، میں بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ دیدم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود ہی سے مخاطب تھا۔ اس وقت جہاں کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، وہاں مون اکیلا ہزاروں سوچوں میں گرا ہوا تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر سے اپنا سیل اٹھایا تو وہ وائبریٹ کیے جا رہا تھا۔ مون کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ آخر رات کے اس پہر کون کال کر رہا تھا اسے؟ سیل کی اسکرین پر ندا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ندا کو ٹیکسٹ کرنے لگا کہ وہ اس سے کل بات کرے گا، ابھی وہ دیدم کے ساتھ ہے، ابھی کال پک کرو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ فوراً ہی واپس ٹیکسٹ موصول ہوا۔ ندا کا میسج پڑھتے ہی مون نے آرام سے دیدم کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور دبے پاؤں چلتے ہوئے بالکنی میں چلا گیا۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر دیدم کو سوئے ہوئے دیکھ کر اس نے ندا کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا۔ جناب کو میں نے ڈسٹرب کر دیا، یقیناً بیوی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ کال پک ہوتے ہی دوسری جانب سے ندا کی طنزیہ آواز نے مون کا استقبال کیا۔ دیدم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ندا، اسی کے پاس تھا، ظاہر ہے اس دن تم بات بغیر سنے ہی بھاگ گئی، حالانکہ میں نے تمہیں ساری سچویشن سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ آج یوں طنز نہ کرو۔ گرل تھامتے ہوئے وہ سامنے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے ندا سے مخاطب ہوا، لیکن اس کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں نا، تمہاری بات سنتی میں وہاں، تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کرتی، تمہاری دوسری بیوی بنتی، یہی کہنا چاہتے ہو تم، بٹ مجھے ایسا کچھ بھی ہرگز قبول نہیں۔ اس کا طنزیہ سخت لہجہ مون پر ذرا بھی سرسر انداز نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی میں اندھیرے کو تکتے اس کی سن رہا تھا۔ اسے خاموش پا کر دوسری جانب سے پھر سے ندا خود ہی بولنا شروع ہوئی۔ مجھے ضروری بات یہ کرنی ہے کہ میری شادی میرے کزن کے ساتھ فکس ہو گئی ہے جو کہ لندن میں مقیم ہے، اور وہاں وہ میرڈ نہیں ہے بلکہ اس کی پہلی وائف میں ہی بنوں گی۔ اب کی بار طنز کی جگہ اس کا لہجہ کافی مغرور تھا۔ اوہ آئی سی، کنگریچولیشنز، خوش رہو ہمیشہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ حافظ۔ ایک پل کے لیے گریڈ پر مون کی گرفت مضبوط ہوئی، لیکن مون نے بیسٹ وشز کے ساتھ جلدی ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی اور وہیں موجود چیئر پر بیٹھ گیا۔ دیدم، کاش تم ٹھیک ہوتی، میں تمہیں یہ بات بتاتا کہ جس سے تم خوف زدہ تھی وہ خود ہی درمیان سے نکل گئی تو کتنا خوش ہوتی تم۔ سیل کے کانٹیکٹ لسٹ کھولتے ہی اس نے سرد آہ بھری اور اب وہ کسی سے کل کی ہی اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش میں تھا۔ رات کے دوسرے پہر دبی دبی ہچکیوں کی آواز سن کر دیدم کی آنکھ کھلی تو وہ مچلگی ہی روشنی میں اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے مون کو ڈھونڈا، لیکن وہاں وہ اکیلی تھی اور آواز اسے بائیں سائڈ ڈور کے پاس سے آ رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھی تو سامنے سے مون کی پشت نظر آئی اور وہ جائے نماز پر بیٹھتا چہرہ ہاتھوں میں لیے ہچکیوں سے روئے چلے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیدم کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اس نے لائٹ آن کی اور دوپٹہ ادھر ہی پھینکتے فوراً ہی مون کے پاس پہنچی۔ مون، کیا ہوا آپ کو؟ اب اس وقت یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہیں مون؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سیکنڈوں میں مون کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہڑبڑائی اور اسے پوچھنے لگی۔ مون نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور دعا میں اتنا محو تھا کہ اسے دیدم کے جاگنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ مون، آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے مون؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے مون کی گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک نیند ٹوٹنے پر مون کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں دیدم، یوں ہی نماز پڑھ رہا تھا، تم کیوں کانپنے لگی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی خوفزدہ بھیگی آنکھیں دیکھ کر مون کو اس کی فکر لاحق ہو گئی اور جس کی زندگی کے لیے وہ اس پہر اپنے اللہ سے گڑگڑا کر اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ مون، آپ کیوں رو رہے تھے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے منہ سے تسلی آمیز الفاظ سن کر دیدم اس کے سینے سے جا لگی، لیکن ابھی تک اس کا دل مطمئن نہیں تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ میری پرنسس، سب کچھ ٹھیک ہے، تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہے۔ کیوں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہو میری جان؟ دیدم کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے مون نے اسے دلاسا دیا۔ مون، آپ میری وجہ سے ہی رو رہے تھے، مجھے معلوم ہے، رات کو آپ نے وہ شاذر کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا نا، اسی وجہ سے، لیکن میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا مون، آپ وہ بات نہ سوچیں۔ مون کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے خود ہی کوئی وجہ بتا دی۔ اوکے میری جان، میں کچھ نہیں سوچتا، لیکن یہ کیا چھوٹے بیبی کی طرح ڈر گئی ہو تم؟ اپنی نیند بھی خراب کر دی۔ چلو اٹھو، شاباش، واپس چلو، جا کر سو جاؤ۔ پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے مون نے کہا۔ نہیں، آپ چاہتے کہ میں سو جاؤں؟ کہ آپ روتے ہیں اور آپ روتے رہیں اور پھر مجھے نیند آ جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید مون کے ساتھ چپک کر اس کی گود میں ہی گھس گئی۔ اچھا جی، تو ایسا کہو نا، ویسے بھی میری دیدی نیند ہی پوری کر چکی ہوگی، تو کیوں نہ اب دیدم کی نیند مکمل اڑائی جائے۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے وہ پٹڑی سے اتر کر تو دیدم تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ مون کے حشاش بشاش موڈ نے دیدم کو پرسکون کر دیا تھا۔ اس خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ دھیرے سے جھکتے ہوئے مون نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو دیدم اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اب تو نہیں بچ سکو گی مون نے، آج کچا چبا کر کھا جانا ہے تمہیں۔ اسے بازو میں بھرتے ہوئے مون مزید اپنی گستاخیوں پر آمادہ ہوا اور جسے نماز آگے سے فولڈ کرتے ہوئے اٹھ گیا، لیکن بیچاری دیدم اب اپنا چہرہ سامنے بھی نہیں کر سکتی تھی، چھپے ہوئے اس کی گالیں دھک رہی تھیں۔
मून ने इसे बेड पर रखा तो दीदम ने पट से कंबल खींचकर चेहरे तक कर लिया। अब ये बेईमानी नहीं चलेगी मिस दीदम। इसके चेहरे से कंबल हटाते हुए मून ने इसके फरार के रास्ते बंद कर दिए, साथ ही इसकी धमकी गालों पर अपने लबों को लम्स छोड़ा था। 7 महीनों के बाद मैं कितनी बार यहाँ के चक्कर काट चुकी हूँ मून, प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे क्यों बार बार धत्कार रहे हो तुम? मैंने तुम्हारी वजह से शाजिर को छोड़ा, उससे तलाक ले ली और तुम हो कि मुझे किसी सूरत अपनाने को ही तैयार नहीं। ऐसे तो ना करो प्लीज़, मुझे अपना लो, मैं किसी भी हाल में रह लूँगी, बस मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो। वो ऑफिस से घर जाने के लिए तैयार था जब पार्किंग अलॉट में शीज़ा फिर से इसके साथ टकराई थी, जो 4 महीनों से लगातार हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुकी थी। कभी घर के बाहर, कभी ऑफिस के बाहर मून को रोक लेती और इसे शादी के लिए इंसिस्ट करती, जिससे वो बहुत उकचा चुका था। शादी से तलाक लेने के बाद वो वापस भाई के घर गई तो भाई भाभी ने थोड़े ही दिन इसके नखरे बर्दाश्त किए और उसके बाद दोनों ने इसे इसकी औकात में रखना शुरू कर दिया तो इसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। भाई और भाभी के रवैये की वजह से वो जल्दी ही वापस मून के पीछे पीछे चलने लगी, जिसे घास भी नहीं डालता था। और मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। बार बार मेरे रास्ते में आकर ना खुद को जलील करवाया करो। तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं? हद ही तो हो गई है। वो रोज़ाना इन ड्रामों से तंग आ चुका था। आज तो वो बाकायदा इस पर चिल्ला उठा। नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया। अक्कड़, अना, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ ख़त्म कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए मून। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे यूं ही अपना लो प्लीज़। वो हाथ जोड़े मून के सामने गिड़गिड़ाने लगी तो मून ने सिक्योरिटी को आवाज़ें देना शुरू कर दी, जो अगले 2 मिनट में आकर इसे वहाँ से ले जा चुके थे। ऐसी मुसीबत है जो सर पर पड़ गई, जिसकी वजह से पड़ी है। वो अमेरिका बैठा हुआ है। नफ़रत से सर झटकते हुए मून वापस गाड़ी में बैठ गया। शाजिर ने अपनी तरफ से दीदम को हासिल करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन दीदम इसके नसीब में नहीं थी। इसने दीदम को भी मून के खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। दीदम अब मर कर भी इसके हर पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वहाँ से मुँह की खाने के बाद वो हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। मून, 1 सेकंड में आकर मुझे उठाएं, मुझसे नहीं उठा जा रहा। मून घर पहुंचा तो अभी गेट से बाहर ही था कि सामने सोफे पर दराज दीदम ने इसकी जानिब देखकर चीखना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर मून भागकर इसके पास आया। भरा भरा जिस्म लिए वो मुंह के जाविये बिगाड़े गुस्से से इसकी जानिब देख रही थी। 7 महीने पहले जब डॉक्टर ने मून को रिपोर्ट्स के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हो गया था। इसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था और वो खुद इस मसले का हल तलाशना चाहता था। दीदम कुछ इलाज के लिए मून ने एक स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी और दीदम को लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर चेकअप करने के बाद हंसने लगा। दीदम को कैंसर के डॉक्टर की नहीं बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दीदम प्रेग्नेंट थी और वो माँ बनने वाली थी। शायद पहली डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी, जिस वजह से उसने मून को गलत गाइड कर दिया था। दोबारा चेकअप के बाद मून को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। एक साथ साथ इसे 2 खुशियाँ मिल गई थीं। वो बाबा बनने वाला था। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दीदम में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हुए जा रहा था। अब तो मून से ही वो हाथ मुँह भी धुलवाती थी। आने वाले बेबी का सारा कसूर मून के सर पर डालकर वो इसे लाड उठवा रही थी, जो कि मून खुशी से उठा भी रहा था। अभी भी वो दीदम को संभालते हुए वॉक के लिए बाहर लेकर जा रहा था और दीदम भी गुस्सा थूक कर मुस्कुराते हुए इसे बातें कर रही थी।